حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایمان افروز واقعہ۔ عید کا موقع تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اپنی ماں سے کہنے لگے، کپڑے لے کے دو۔ 12 بیٹے تھے۔ جب حضرت عمر آئے تو بیوی نے کہا، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہنے لگے، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا جب 3 بڑے اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا تھا۔ دیپال پور تک، کاشور تک، استنبول، سنگال تک جس شخص کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ اس کی بات ہے جو کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ تو ان کی بیوی نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیتے ہیں، اس سے کپڑے سی لیں گے۔ روٹی کے لیے میں سارا مہینہ مزدوری کرتی رہوں گی۔ حالانکہ فاطمہ بنت عبد الملک وہ خاتون ہے جس کی اتنی عزت تھی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس کا باپ، جس کے خامد اور جس کے 4 بھائی یک کے بعد دیگرے بادشاہ بنے۔ 7 نسبتوں سے یہ لڑکی ملکہ تھی۔ ایسی خاتون کی تاریخ میں نظیر کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے میں مزدوری کر لوں گی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے، خلیفہ نہیں بنے تھے تو 100 اونٹوں پر ان کے کپڑے آتے تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور ٹخنوں سے نیچے تھا، جبکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ تو ایک شخص نے کہا، عمر اپنی شلوار اوپر کرو۔ تو جواب دیا، بادشاہوں سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ دوبارہ کہا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ اس وقت یہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے گورنر تھے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو سارا نظام ہی بدل گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے نوکر کو 8 روپے دیے کہ جاؤ چادر لے کر آؤ۔ وہ لے آیا، کہا بہت نرم ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ نوکر ہنسنے لگا، کہا کیوں ہنسے ہو؟ کہا جب آپ گورنر تھے تو آپ نے 800 درہم دیے اور کہا تھا چادر لاؤ۔ میں 800 کی چادر لے کر آیا تو آپ نے کہا تھا بہت سخت ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ آج 8 روپے کی چادر آپ کو نرم نظر آ رہی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا، میں مزدوری کر لوں گی، آپ تنخواہ لے لیں۔ انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا، کہا بھائی ہمیں تنخواہ پیشگی دے دو، ہم نے کپڑے بنانے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے، میں تو 1 دن کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا۔ گھر میں آئے، بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ انہیں کپڑے نہیں لے کے دے سکتا۔ 2 سال 2 مہینے یہ مشقت اٹھائی اور اس کا رزلٹ کیا ملا؟ انہوں نے حضرت رجا کو بلایا، کہا رجا، میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا تو اس کا چہرہ قبر رخ سے پھر چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر ولید کو قبر میں رکھا تو میں نے اس کے کفن کی گرہ کھول کر رکھا، اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر میں سلمان کو قبر میں رکھا جو بنو امیہ کا خوبصورت ترین انسان تھا، اور اس کی گرہ کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ان کا حال اللہ نے قبر میں جانے سے پہلے ہی دکھا دیا۔ جب ان کی میت کو لحد کے قریب کر دیا تو ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ایک پرچہ گرا۔ پرچے کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز کی جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ پروانے کو کفن میں ڈال دیا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے کفن کھولا اور چہرے کو دیکھا تو منہ قبلہ کی طرف تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کے ٹکڑے کو کاٹ کر قبر میں رکھ دیا گیا ہو۔